العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بے کسوں اور غریبوں کا سہارا وہ حسین۔ حضرت فاطمہ کے عزم کا تارا وہ حسین۔ دشمن کے جو مقابل تھا صف آرا وہ حسین، اور تھا پیغمبر کو بھی دل و جان سے بھی پیارا وہ حسین، جس کو گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں، اور ہم عقیدت سے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ہم عقیدت سے حسین خود وفا کیش ہے، در سے وفا دیتا ہے۔ خود وفا کیش ہے، در سے وفا دیتا ہے۔ حق پہ آنچ آئے تو گھر بار لٹا دیتا ہے، اور مورے بے مایا کو اقبال ہما دیتا ہے، اور اپنے منگتوں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے۔ اور کج کلاہی پہ نہ جا، اس میں درائی کیا ہے، در شبیر جو مل جائے تو شاہی کیا ہے۔ وہ حفیظ جلندری نے اپنے انداز میں بارگاہ حسینیت میں اس انداز میں منظر کشی کی، اور وہ کیا کہتا ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہزاروں قافلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اور کہتے ہیں ابا بھی تار تار ہے، جسم بھی فگار ہے، زمین بھی ہے تپی ہوئی، فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے۔ یہ بالیقین، آپ ہی ساتھ کہہ دینا، آپ کی حاضری بھی لگ جائے گی۔ یہ بالیقین نہیں، مزہ ہے آپ کے بولنے کا۔ یہ بالیقین حسین کا ذکر تو سنت مصطفیٰ ہے یار۔ یہ بالیقین اور نبی کا نور، ادھر سپاہ شام ہے، ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے۔ ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالیقین نبی کا نور۔ ایک مرتبہ حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ حضرات گرامی، ماہ محرم الحرام کی آج 11 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی آپ نے
فضائل اہل بیت کے حوالے سے سرکار کی احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں، اور آج انشاءاللہ بالخصوص سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس نیت سے خراج عقیدت پیش کریں گے کہ اس ہستی کا تذکرہ جمیل قرب خداوندی کا سبب ہے، اور ان نفوس قدسیہ کے تذکرہ جمیل سے اللہ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ایت مبارکہ تلاوت کی ہے، اکثر و بیشتر اس کا ترجمہ اور مفہوم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ ارشاد فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب میرا حکم آپ سنا دیں کہ اے میرے غلامو، میں نے تمہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا جام پلایا ہے، بتوں کے آگے سے اٹھا کر ایک رب کی بارگاہ میں جھکایا ہے، ان نعمتوں کے باوجود میں تم سے کوئی اجر کوئی صلہ نہیں چاہتا، پر معبود ایک بات ان کے کانوں میں ڈال دیں، ایک بار ان کے سینوں میں پختہ فرما دیں، مضبوط کر دیں، دنیاوی حوالے سے کچھ نہیں چاہتا، لیکن ایک چیز کا تقاضا ہے، اور وہ کس چیز کا تقاضا ہے کہ قیامت تک میری آل سے پیار کرنا، قیامت تک میری آل سے اور اہل بیت سے اور گھرانے سے پیار کرنا۔ کیوں پیار کرنا؟ میرے حضور نے فرمایا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے کیوں؟ تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، رزق دیتا ہے تمہیں، فرمایا اس محبت کا تقاضا یہ ہے، رب کی محبت کا تقاضا یہ ہے، یا رب کی محبت کی تکمیل یہ ہے کہ رب کی محبت کی وجہ سے تم رب کے محبوب سے پیار کرو، رب کے محبوب سے پیار کرو، اور فرمایا رب کے محبوب کے پیار کا تقاضا، رب سے کے محبوب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت تک تم میری آل سے بھی پیار کرو۔ ایک اور مقام پر میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اور سما کیا ہے؟ سرکار تشریف فرما ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، حضرت زہرا بھی تشریف فرما ہے، یہ پنجتن کا پاکیزہ ماحول ہے، اور اس ماحول میں حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے من احبنی فقد احب ہذین و امہما و اباہما، جس نے ان دونوں سے محبت کی، جس نے ہذین، جس نے ان دونوں یعنی حسن سے محبت کی، حسین سے محبت کی، و اباہما، جس نے ان کے باپ علی سے محبت کی، و امہما، جس نے ان کی والدہ حضرت زہرا سے محبت کی، یہ ساری محبتیں گن کر بیان کر کے میرے حضور نے ارشاد فرمایا میری ذات سے، حسن سے، حسین سے، علی سے، فاطمہ سے جس نے محبت کی اس کا اجر یہ ہے کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن اسے خدا جنت بھی دے گا، اور جنت بھی وہ جہاں اسے مصطفیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، یعنی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کسی ضرورت کے لیے ایک روز میں حضور کے در اقدس پر حاضر ہوا، تو سرکار نا اپنی چادر کے اندر نا کوئی چیز چھپا کر باہر تشریف لائے، اب اس چیز کے اوپر نا کچھ چادر ہے، تو میں نے اپنی حاجت پیش کی، معروضات پیش کی، جب اپنی حاجت پیش کرنے سے فارغ ہوا تو میں نے نا حضور کی بازو پر کچھ محسوس کیا، پر چادر تھی، یہ تو پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہے، تو میں نہ رہ سکا، تو میں نے عرض کیا حضور یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ حضور نے بتایا نہیں پہلے، کیا سوال تھا؟ چادر کے اندر کیا ہے؟ تو میرے حضور نے نا
اوپر سے چادر ہٹا دی، اوپر سے چادر ہٹائی۔ اسامہ کیا دیکھتے ہیں؟ حضور کے ایک بازو پر حسن ہے، محبوب کے ایک بازو پر حسین ہے، اور ساتھ ہی حضور نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہیں، تیرے مصطفیٰ ان کے محب ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، چونکہ یہ تیرے یار کے محبوب ہیں، تو بھی ان سے محبت فرمانا، تو بھی ان سے محبت فرما۔ پھر دعا حضور نے یہاں پر ختم نہیں کی، اس دعا کا آخری جملہ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، قیامت تک جو میرا امتی ان دونوں سے محبت کرے، یا اللہ اس سے بھی تو پیار فرما، اس سے بھی تو محبت فرما۔ اور یہ محبت جس سے کی جا رہی ہے مقام کیسا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، سرکار فرماتے حسن حسین تو یہ جنتیوں کے نام ہے نا۔ جب حسین حضرت امام حسن کی آمد پر آپ نے آپ کا نام حسن رکھا اور حسین کی ولادت ہوئی تو حسین رکھا، تو میرے حضور نے نا اس موقع پر فرمایا حضرت ہارون نے اپنے بیٹوں کے نام شبر و شبیر رکھے، حضرت ہارون نے اپنے بیٹوں کے نام شبر و شبیر رکھے ہیں، اور میں نے اپنے بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھے۔ یہ شبر اور شبیر یہ سریانی زبان کے الفاظ ہیں، اور حسن و حسین یہ عربی کے الفاظ ہیں، اور معنی دونوں کا ایک ہے۔ تبھی تو کبھی کبھی حسن کو شبر کہا جاتا ہے اور حسین کو شبیر کہا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، سرکار فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ حسن حسین کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا یہ دنیا میں دونوں میرے پھول ہیں۔ تیسرے مقام پر فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر میرے کملی والے نے کیا خوب ارشاد فرمایا، جب سرکار تشریف فرما ہیں اور حضور کے نا دائیں زانو پر امام حسین ہیں، اور میرے حضور کے بائیں زانو پر آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم تشریف فرما، اتنے میں حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور حسین بھی آپ کو بڑے پیارے ہیں، ابراہیم بھی آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے، آپ کے لخت جگر ہیں۔ حضور اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک اپنے پاس رکھ لیں اور ایک مجھے عطا فرما دیں، ایک میری بارگاہ میں پیش کر دیں، دونوں میں سے ایک ادھر رہے گا، ایک اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر حسین کو دیتا ہوں تو یہ علی کو بھی دکھ ہوگا، میری زہرا کو بھی تکلیف پہنچے گی اور میرا دل بھی رنجیدہ ہوگا، اور اگر ابراہیم دیتا ہوں تو میں ہی فقط دکھی ہوں گا نا، چلو حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں۔ میرے حضور نے فیصلہ فرمایا، ارشاد فرمایا جبریل میں ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب حسین کو زندگی مل گئی۔ جب بھی اب حسین مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا، سرکار انہیں دیکھ کر ایک جملہ فرماتے فرماتے صحابہ تمہیں پتہ ہے حسین کی شان کیا ہے؟ جانتے ہو حسین کا مقام کیا ہے؟ آقا فرمائے نا، فرمایا اس کا مقام یہ ہے میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پر قربان کر دیا ہے، اپنے بیٹے حسین اب ابراہیم کو حضرت حسین پر قربان کیا ہے۔ ام فضل فرماتی ہیں
میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، چہرہ اترا ہوا تھا۔ حضور نے سوال فرمایا، اور یہ حضور کی چچی ہیں، حضرت عباس کی زوجہ ام فضل کہتی ہیں۔ میں حاضر ہوئی تو حضور نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا۔ فرمایا تم نے کیا دیکھا ہے؟ حضور میں نے دیکھا آج رات آپ کے جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہوا اور وہ میری گود میں آ کے گرا ہے۔ اس وقت سے حضور پریشان ہوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں پریشانی والا خواب نہیں، یہ تو مبارک خواب ہے۔ کہ وہ کیسے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا حضرت زہرا کو خدا بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا۔ اب وہی ام فضل فرماتی ہیں وہ خواب سچا ہوا، امام حسین کی ولادت ہوئی، آپ میری گود میں آئے۔ میں نے حضرت حسین کو اٹھایا، حضور کی محفل میں پہنچی اور اپنی گود سے اٹھا کر میں نے سرکار کی گود میں دے دیا۔ اب حضور نے حسین کو اپنی گود میں لیا، کبھی اس بازو پہ کبھی اس بازو پہ، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی رخسار کو حضور چومتے ہیں، کبھی گلے پر پیار فرماتے ہیں۔ اور یہ منظر دیکھ رہی تھی تو اچانک جو میں نے غور سے حضور کا رخ تاباں دیکھا تو دیکھتی ہوں کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو برس رہے، چھم چھم بارش آنسوؤں کی برس رہی ہے۔ حضور غم زدہ فوراً ہو چکے ہیں۔ تو میں نہ رہ سکی تو میں نے عرض کیا حضور کیا خیر تو ہے؟ ابھی تو تبسم اور مسکراہٹ تھی، ابھی تو خوشی کا اظہار ہو رہا تھا، ابھی تو حسین کو پیار دیا جا رہا تھا، اور چند لمحوں میں آپ کی طبیعت میں ملال آ گیا، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ محبوب جس حسین کو پیار دے رہے ہیں وہ وقت آئے گا، کربلا کی تپتی زمین ہوگی، امت آپ کی ہوگی، گردن حسین کی ہوگی، اور دین کی خاطر کربلا کی سرزمین پر حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ بات میں نے سنی ہے تو جو مجھے پیار ہے حسین کے ساتھ، اس محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ ایک ہے نوحہ کرنا، ایک ہے چیخو پکار سے رونا، اور ایک ہے خود بخود آنسوؤں کا آ جانا۔ یہ آنسو اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اگر خود بخود آنسو کسی پیار میں نکل آتے ہیں تو یہ آنسو خدا کی رحمت بھی ہے اور مصطفیٰ کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو اور حسین بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جب وہ چلے گئے نا تو سرکار نے ارشاد فرمایا انس تیرے آنے سے پہلے جبریل حاضر ہوئے اور جبریل نے کے ساتھ بارش کا فرشتہ بھی حاضر ہوا، اور آج وہ پہلی مرتبہ میری خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اس کا موضوع کیا تھا، وہ کیا عرض کرنا چاہتا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں جبریل فرشتے بارش نے اجازت مانگ کر جب میری بارگاہ میں حاضری پیش کی تو منظر یہ تھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا آج خاص مہمان آیا ہے، اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ حضور نے اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا آج حجرہ طیبہ میں اور کوئی نہ آئے، بس آج یہ خاص مہمان سے ہم میں بھی گفتگو ہے۔ اتنے میں حسین آ گئے اور دوڑتے ہوئے معصومانہ رنگ میں نا اس گفتگو کے دوران ہی جب سامنے حضور کے بارش کا فرشتہ گفتگو کر رہا ہے گود میں آئے، جو ہی سرکار نے نا انہیں چوما نا تو بارش کا فرشتہ عرض کرتا ہے حضور آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں نا بہت پیار کرتا ہوں۔ اب بارش کے فرشتے نے جس سے حضرت انس نے روایت کیا یہ خبر حضور کی بارگاہ میں پیش کی، حضور یہی حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ پر کبھی آپ نے سوچا، یہ کبھی آپ نے کوئی روایت سنی ہو حضور نے یہ تو بیان کیا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، پر کبھی یہ بھی حضور نے دعا مانگی کہ یہ مصیبت ٹل جائے،
مولا علی نے مانگی ہو، حضرت زہرا نے مانگی ہو، بالکل نہیں۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ مقام شہادت ظاہراً، چونکہ شہادت بھی ایک مقام ہے نا، شہادت بھی کیا ایک درجہ ہے، اور اللہ نے جملہ درجات مصطفیٰ کو عطا فرمائے، لیکن ایک شہادت کا درجہ باقی تھا، اور ادھر خدا کا فیصلہ بھی تھا، محبوب ہم لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے، کوئی آپ پر تلوار نہیں چلا سکے گا، کوئی نیزے کی بارش نہیں کر سکے گا، آپ کی حفاظت خدا کے ذمہ ہے، پر شہادت کا درجہ بھی دینا ہے تو ہم نے صورت یہ بنائی ہے، شہادت حسین کی ہوگی، ظاہری شہادت حسین کی ہوگی، اور حقیقی شہادت کا مرتبہ مصطفیٰ کا ہوگا، حقیقی شہادت یہ مصطفیٰ کی ہوگی، گویا یہ سری شہادت ہے، باطنی شہادت مصطفیٰ کی ہے، اور ظاہری شہادت میرے حسین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر حسین کا صدقہ ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی پاک کرے، اور حضور کی آل سے بالہانہ محبت عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ